الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوست کیسے بنانا چاہیے، ماحول کیسا ہونا چاہیے، کس ماحول کے اندر اگر ہم رہیں تو ہماری اخلاقی تربیت ہو سکتی ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو دوست ہوتا ہے وہ تمہارا دین ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنے ماحول کے اندر رہے گا تمہارا تربیت بھی ویسے ہوگی، ماحول اچھا ہوگا تو آپ کی تربیت اچھی ہوگی۔ پھر حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ حضرت عمر کا قول نقل کرتے ہیں کہ اچھے دوست بناؤ اور ان کے سائے کے اندر پرورش پاؤ، اور جب تم عیش کی زندگی کے اندر ہو تو عیش کے اندر وہ تمہارے لیے جو ہے وہ نعمت ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب تم مصیبت میں آتے ہو تو وہ تمہاری ڈھال بنتے ہیں۔ تو ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب دوست بناؤ تو اس کا نام معلوم کرو، اس کے باپ کا نام معلوم کرو، اس کے خاندان کا بھی پتہ کرو، تاکہ تمہاری دوستی کی جڑیں گہری ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ چیز بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے جس سے آپ کی دوستی ہو رہی ہے وہ دیندار ہو، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو، اس کا گفتار اچھا ہو، وہ نرم گفتگو والا ہو۔ اور فرمایا ایسے بندے کی حضور نے تعریف فرمائی ہے جو نرم گفتار ہو، اچھے اخلاق والا ہو، اور اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ لہٰذا دوستوں کے انتخاب میں جو ہے وہ بہت باریک بینی سے دیکھنا چاہیے کہ دوست کس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے۔ ایسے دو لوگوں سے دوستی کریں جن کے اندر امید کی رکت ہو، اور جن کے اندر جو ہو یہ ہو کہ اللہ سے تعلق ہو، اور ایسے لوگ ہو جنہوں امید نہ ہوتے ہوں اور جو اللہ سے دور نہ ہوں، جو اللہ کے قریب ہوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں سے اگر ہم اپنے تعلق کو جوڑیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہماری آخرت کے بنانے کے بھی سبب ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انسان جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے اور جس ماحول کے اندر وہ رہتا ہے اس کے اندر وہ عادتیں آتی ہیں۔ اچھے ماحول میں رہیں گے تو اچھی عادات آئیں گی، برے ماحول میں رہیں گے تو بری عادات آئیں گی۔ کیا فوائد ہوتے ہیں اچھے ماحول میں رہنے کے؟ فرمایا کہ والدین کی نیک نامی ہوتی ہے جب بندہ اچھے ماحول کے اندر رہتا ہے، اس بندے کے جو وصف بڑھتا ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کو جانا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہوتا ہے۔ بری صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ایک تو اپنے والدین کی بدنامی ہوتی ہے، پھر اس کی اپنی بدنامی بھی ہوتی ہے، پھر دنیاوی لحاظ سے بھی یہ جو پستیوں میں چلا جاتا ہے، اور آخرت میں اس کا مقام ویسے ہی پھر ذلت اور پستی ہے۔ لہٰذا دوستی کو دیکھتے ہوئے جب ہم دوست کو بنائیں تو اس کے معیار کو دیکھیں، پرکھیں، اس کے ماحول کو دیکھیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو پھر ہمیں اچھے دوست ملیں گے۔ جب اچھے دوست ملیں گے تو ہماری مشکل کے وقت میں کام بھی آئیں گے، ہماری خوشیوں میں شریک بھی ہوں گے، اور دین کے ساتھ ہماری آخرت کی جو ہے نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔